رام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب لا ریب بے عیب قرآن میں جو قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں، ہر قانون اور ہر ضابطہ لا ریب ہے۔ اس لیے کہ یہ قوانین اور ضابطے اس اللہ رب ذوالجلال کے مقرر کیے ہوئے ہیں جس کا علم کلی ہے، ازل سے لے کر ابد تک کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کچھ ہو چکا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ انسان بھی قانون اور ضابطے بناتے ہیں، لیکن انسان کے بنائے ہوئے ضابطے کبھی صحیح اور کبھی غلط، کبھی فائدے مند اور کبھی نقصان دہ۔ لیکن اللہ رب الجلال نے قرآن میں جو ضابطہ بھی بیان کیا، آج تک اور تا قیامت کوئی ایک ضابطہ بھی جھوٹا ثابت ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی قرآن میں اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا، وہ ضابطہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، موت اور فنا سے پاک ذات ہے تو صرف اور صرف میری ذات ہے۔ میں اللہ کے سوا مخلوق کا کوئی فرد بھی موت اور فنا سے پاک۔ ہر انسان نے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں فنا آنی ہے۔ اس لیے کہ اللہ خود قرآن میں اعلان کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، دنیا کے اندر غفلت میں زندگی نہ گزار، ایک دن آنے والا ہے تیرے بلاوے کا وقت بھی آ جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ پاک کا موت کے بعد پھر کیا ہے؟ فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ پھر اس کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ ہے۔ اگر اچھا عقیدہ، اچھا عمل لے کے میرے دربار میں آیا تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اگر برا عقیدہ، برے عمل لے کے میرے دربار میں آیا تو پھر اچھے بدلے کی توقع نہ رکھنا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کہتا ہے اصل کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے ضابطہ بیان کیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، کل من علیہا فان،
فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. او میرے عزیز خیال کر، میرے اس جملے کا جواب دے. اگر تو جاگ رہا ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا، آسمان بھی نہیں تھے، زمینیں بھی نہیں تھی، بابا حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے، جبرائیل بھی نہیں تھا، جنات بھی نہیں تھے، جب مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں تھا تو کون موجود تھا؟ اور جب کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، کل من علیہا فان، جب سب فنا ہو جائیں گے تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تب بھی باقی رہے گا تو کون رہے گا؟ اللہ. خیال کر آگے جانے سے پہلے یہاں ایک مسئلہ یاد کر لے. الہ وہ ہے، معبود وہ ہے جس پہ نہ موت کبھی آئی ہو نہ کبھی آنے والی ہو. جس پہ خود موت آ جائے وہ الہ ہو نہیں سکتا. ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھو آیت الکرسی. اللہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. اور لوگوں آؤ میں اللہ تمہیں اپنا تعارف کرواؤں. لا الہ الا ہو، میرے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں. اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا الحیو، ایسی ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، جس پہ نہ موت آئی ہے نہ کبھی موت آئے گی. ایسی ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ ایسی ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ جواب دے جواب دے جواب دے جواب دے. اس لیے کہ تجھے مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ جب موت سے پاک اکیلا اللہ تو الہ بھی اکیلا کون ہے؟ ذرا توجہ کر میرے عزیز. اللہ نے ضابطہ بیان کیا کہ مخلوق کا کوئی فرد بھی موت و فنا سے پاک نہیں. اس لیے تھوڑی دیر تصور کر. آج ہم دنیا میں اتنے مست ہو گئے ہیں کہ ہمیں بھی موت یاد ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے جب جنازہ ہوتا تھا، قبرستان جاتے تھے، جنازگاہ میں لوگوں پہ خوف اور آثار نظر آتے تھے مسلمانوں کے چہروں پہ کہ ان کو کچھ نہ کچھ آخرت کی فکر ہے ایسے. لیکن آج تو بڑا دنیا ہے. جنازہ پڑا ہوتا ہے، پیچھے ایسے لوگ ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں جیسے مرنے والا مر گیا، انہوں نے تو مرنا ہی کوئی. اس لیے خیال کر، تھوڑی دیر تصور کر کہ ایک دن میں نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی. کہو تو صحیح، بچ تو ویسے بھی نہیں سکتے. سب نے ایک دن کیا ہونا ہے؟ مرنا ہے. موت آنے والی ہے. کب آئے گی ہے کسی کو پتا؟ ایک منٹ کی بھی کوئی گارنٹی پتہ نہیں. زندگی کی آخری رات ہو. اس لیے توجہ کر، موت کے بعد پھر برزخ کا زمانہ ہے، پھر آخرت کا زمانہ ہے. جو موت کے بعد ایک دفعہ کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ کامیاب ہے. جو ناکام ہو گیا پھر اس ناکامی کے بعد کامیابی کا تصور بھی. اس لیے موت کے بعد کی کامیابی اگر چاہتا ہے، اس جملے پہ غور کر، اگر موت کے بعد جنت چاہتا ہے، انبیاء کی صحبت چاہتا ہے، آمنہ کے لال بے مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہتا ہے، جنت کی نہریں حور و غلمان چاہتا ہے، تو ان سب کے لیے تجھے قرآن سے یاری لگانی پڑے گی.
قرآن کے بغیر اگر کوئی کہے کہ میں محمدی بن جاؤں گا، میں مومن بن جاؤں گا، مجھے جنت والا رستہ مل جائے گا، یہ اس کی خام خیالی تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے عزیز قرآن کے قریب اب ذرا توجہ کر، قرآن کدھر لے کے جا رہا ہے۔ ایک بندہ آیا، نام اس کا تھا طفیل دوسی، بعد میں صحابی رسول بن گیا حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، قبیلہ دوس کا سردار تھا۔ آیا مکہ کے اندر جو اس کے دوست تھے، اس کے جو عزیز تھے، انہوں نے کہا خیال کر، ہمارے مکہ کے اندر ایک بندہ ہے، نام اس کا محمد ہے، سب کے تو صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، لیکن باپ دادا کا دین چھوڑ کے کسی نئے دین پہ چل پڑا ہے۔ باپ دادا کا دین چھوڑ کے کسی نئے دین پہ چل پڑا ہے۔ اور خیال کرنا، وہ ایک کلام لوگوں کو سناتا ہے، جو ایک دفعہ سن لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ خیال کرنا کہیں تو اس کی زبان سے وہ کلام نہ سن لے۔ حضرت طفیل دوسی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال دی۔ کیا ڈال دی؟ روئی ڈال دی۔ اب میں روئی ڈال کے پھر رہا ہوں مکہ کے اندر، لوگ مجھے یوں اشارے کر کے کہتے ہیں اور دیکھو کانوں میں روئی ڈالے ہوئے بندہ جا رہا ہے۔ آخر کہتا ہے میں ایک دن صبح بیت اللہ کا طواف کرنے آیا، میں نے دیکھا بیت اللہ کے سائے میں ایک جوان کھڑا ہے، اتنا حسین ہے کہ ایسا حسین پورے عرب میں کوئی نہیں، اور وہ اپنے معبود سے باتیں کر رہا ہے، اس کے چہرے کے اوپر انوارات اور تجلیات کی موجیں برس رہی ہیں، اس کے بدن کے ایک ایک جوڑ سے، چہرے کے ایک ایک مقام سے کسی ذات کا خوف اور کسی ذات سے امیدیں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو میرے دل میں یہ بات آئی، اور طفیل دوسی تو اچھا بھلا سمجھدار بندہ ہے، قبیلے کا سردار ہے، یہ کانوں سے روئی نکال، سن تو سے کانوں سے روئی نکال، سن تو سے، اگر بات اچھی ہوئی تو مان لینا، اچھی نہ ہوئی تو نہ ماننا۔ حضرت طفیل دوسی کہتے میں نے جیسے ہی کانوں سے روئی نکالی، میرے کانوں کے اندر قرآن کی یہ آیتیں سنائی دی۔ وہ نوجوان پڑھ رہا تھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ کلام پڑھ رہا ہے، کل میرا پیغمبر اعلان کرو لوگو، اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، اعلان کر میرا پیغمبر، لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا، اللہ احد، اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا، اللہ عبادتوں کے لائق ہونے میں بھی اکیلا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت محتاجگی کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ حضرت طفیل دوسی کہتے میں قرآن سنتا گیا، قرآن نے میرے دل کی دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ جیسی وہ جوان تلاوت ختم کر کے، عبادت ختم کر کے گھر کا رخ لیتا ہے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑتا ہوں، پیچھے پیچھے چل پڑتا ہوں۔ اچانک نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، پیچھے پلٹ کے پوچھتے ہیں من انتا، او مسافرہ تو کون ہے، کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ حضرت میرا نام طفیل ہے۔
میدان ہے، میرا مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا قرآن پڑھ رہا ہے۔ آ گئے جنات، جنات آئے ہیں تو کافر ہیں، شیطان کے چلے ہیں۔ آ گئے جنات قرآن کی مجلس کے اندر، جنات نے قرآن سننا شروع کر دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے میرا پیغمبر جنوں کی ایک ایک جماعت کو میں اللہ کھینچ کے تیرے پاس لے آیا تاکہ وہ تیری زبان مبارک سے قرآن سنیں۔ جنات نے قرآن سننا شروع کیا، قرآن نے اپنی تاثیر دکھائی۔ جنات کے دلوں کے اندر جو کفر موجود تھا اس کفر کو قرآن کے ذریعے اللہ نے نکال دیا۔ وہ جنات کا دل کفر سے خالی ہو کے ایمان سے بھر گیا۔ آئے تھے تو کافر تھے، جب جا رہے تھے تو اللہ کے ولی بن کے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے توجہ کر، خیال کر، قرآن رسموں کی کتاب نہیں، قرآن قسموں کی کتاب نہیں، قرآن ہدایت والی کتاب ہے، قرآن جنت کا رستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں سورۃ القمر میں ایک اعلان 4 دفعہ کر رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن للذکر فہل من مدکر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ اللہ کہتے ہیں او میرا بندہ، او میرا بندہ، او میرا بندہ، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ ہر کسی کی تقریریں سننے کا تو تجھے شوق چڑھا ہوا ہے، بندوں کی کتابیں پڑھنے کا تو تجھے شوق چڑھا ہوا ہے، لیکن میں خدا کی تقریریں سننے کے لیے تو تیار کوئی نہیں، میری کتاب قرآن کو سمجھنے کے لیے تو تیار کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ قرآن اتنی قیمتی کتاب ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ او میرا بندہ، تیری نصیحت کے لیے میں خدا نے قرآن کو آسان کر کے بیان کر دیا ہے۔ کیسے آسان کیا ہے؟ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا۔ ذرا توجہ کر، اللہ کی ولی ہے، کون ہے؟ صاحب نے ایک پیر صاحب سے تعویذ لے لیا، انہوں نے تعویذ دیا، اللہ کا کرنا میری اولاد بھی ہو گئی، اب وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ تو میری فیس دے، یہ بیٹا تجھے میں نے دیا ہے۔ آپ بتائیں ایسا عقیدہ رکھنے والا قرآن کے ماننے والا ہے یا قرآن کا منکر ہے؟ قرآن تو کہہ رہا اللہ کا نبی ہے، عمر 120 سال ہو گئی، اولاد کوئی نہیں۔ بی بی مریم صدیقہ کے حجرے میں گیا، دیکھا کہ مس میں پھل پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوچا جو رب پہ مس میں پھل مریم پیاری کو دے سکتا ہے، اب موسم تو میرا بھی اولاد کا کوئی نہیں۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اللہ ہڈیوں میں بھی اب گودا کوئی نہیں باقی رہا، بال بھی بالکل سفید ہو گئے ہیں، لیکن لم اکن بدعائے رب شقیا، اللہ میں اب بھی تیرے در سے نا امید ہوئی نہیں۔ جیسے دیکھا کہ مس میں پھل، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہنالک دعا زکریا ربا۔ ادھر کھڑے کھڑے حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا۔ نبی کا بھی اولاد مانگنی ہے تو صرف کس سے مانگنی ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پالن ہارا ہب لی
عطا کر مجھے، دے دے مجھے، میں تیرا نبی تیرے در کا مانگتا ہوں۔ حبلی ملت ان کا، عطا کر مجھے اپنے خزانوں سے، اس لیے کہ اولاد کے خزانے تیرے پاس ہیں، میں زکریا نبی کے پاس کوئی نہیں۔ حبلی ملت ان کا ذریتاً طیبتاً، اللہ بیٹا دے، بیٹا بھی ایسا دے جو نمازی ہو، بیٹا بھی ایسا دے جو قرآن کا قاری ہو، بیٹا بھی ایسا دے جو تہجد گزار ہو، بیٹا بھی ایسا دے جو دیندار ہو، بیٹا بھی ایسا دے جو توحیدی ہو، بیٹا بھی ایسا دے، اولاد بھی ایسی دے جس سے پہلے تو راضی ہو جائے پھر میں راضی ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر۔ انکا سمیع الدعاء، انکا سمیع الدعاء۔ سوال پیدا ہو رہا تھا، 120 سال گزر گئے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کا در چھوڑا نہیں۔ بول ذرا، زکریا علیہ السلام نے رب کا در چھوڑا نہیں، کیونکہ دوسرا در تو ہے ہی کوئی نہیں جس سے کچھ مل سکے۔ دینے والا در تو صرف کس کا در ہے؟ کیوں نہیں چھوڑا در؟ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں انکا، اللہ بے شک تو ہی تو سمیع الدعاء، سننے والا ہے ساری پکاریں، تیرے سوا پکاریں سننے والا کوئی نہیں۔ لوٹا مضمون پر امرأ عمران نے، حضرت بی بی مریم کی اماں نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اللہ کی یہ نیک ولیہ حاملہ ہو گئی، جیسے ہی حمل ٹھہرا، اللہ اکبر، اس کے دل میں یہ جذبہ آیا، کیوں نہ میں ہونے والے بیٹے کو، اللہ مجھے بیٹا دے گا، کیوں نہ میں ہونے والے بیٹے کو اللہ کے نام کی نظر مان لوں، بیت المقدس کا خادم بنا دوں، اللہ کے گھر کا خادم بنا دوں۔ اس زمانے کے اندر یہ مشروع شرعی حکم تھا، لوگ اپنے بیٹوں کی اللہ کے نام کی نظریں مانتے، پھر بیت المقدس کا خادم بنا دیتے۔ بی بی مریم صدیقہ کی اماں نے بھی یہ نظر مان لی۔ رب کا قرآن سن اور مسئلہ پکا، کیا کہتی ہے یہ اللہ کی ولیہ؟ خیال کر ہم ولیوں کے نوکر ہیں، لیکن کیسے نوکر ہیں؟ ہم کہتے ہیں ولیوں کو بھی مانو، ولیوں کا عقیدہ بھی مانو۔ کیا کہتی ہے اللہ کی ولیہ؟ اللہ اکبر، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نظرت لکا، کہو سارے، نظر تو اللہ کی ولیہ کہتی اللہ میں تیرے نام کی نظر مانگ رہی ہوں، اس لیے کہ نظر نیاز عبادت ہے۔ بول، نظر نیاز اور عبادت کے لائق ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ تو خود نماز میں کھڑا ہو کے کہتا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین۔ اللہ میں باوضو ہو کے مسجد کے اندر نماز میں کھڑا ہو کے یہ وعدہ کر رہا ہوں، ایاکا نعبدو، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کریں گے، کسی اور کی اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، کسی پیر کی نہیں، کسی فقیر کی نہیں، کسی نبی کی نہیں، کسی زندے کی نہیں، کسی مردے کی نہیں، کسی بت کی نہیں، سورج کی نہیں، چاند کی نہیں، آگ کی نہیں، ستارے کی نہیں، قبر کی نہیں۔ ایاکا نعبدو، اللہ ہم عبادت کریں گے تو صرف تیری کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں کریں گے۔ قرآن کیا خوب انداز میں سمجھا رہا ہے، یا ایھا الناس
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اللہ کہتے ہو میرے بندو سن لو ذرا، یا ایھا الناس، او لوگو اعبدوا ربکم، عبادتیں کرو تو صرف اور صرف اپنے پالنہار کی. اللہ کیوں فرمایا الذی خلقکم، الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا. جاگ رہے ہو؟ کوئی شریک ہے تو پیش کر. ہے کوئی شریک؟ والذین من قبلکم، تیرے باپ دادا پردادا آدم علیہ السلام تک ساری انسانیت کو پیدا کرنے والا اللہ، اگر کوئی شریک ہے تو پیش کر. نمبر 3 فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تیرے لیے زمین کو بچھایا. نمبر 4 والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا. کیسا چھت بنایا؟ بغیر امد ترونہا. اللہ کہتا ہے بندہ غور تو کرنا میری ذات کے کمالات کے اندر. آسمان کو دیکھ ذرا، آسمان بھی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. لوگوں میں آسمان کو بغیر ستونوں دیواروں سہاروں کے کھڑا کرنے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں مگر اکیلا کون؟ اللہ. اس لیے شاعر کہتا ہے وفی کل شیء لہ آیۃ. غور تو کر، کائنات کی ہر چیز اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں. نیچے دیکھ ذرا سورج کو، پھر دیکھ ذرا چاند کو، پھر دیکھ ذرا ستاروں کو، ذرا نیچے آ پھر دیکھ بادلوں کو، پھر نیچے آ ذرا دیکھ ٹھنڈی اور گرم ہواؤں کو، پھر ذرا نیچے آ زمین کے اوپر دریاؤں کو دیکھ، صحراؤں کو دیکھ، درختوں کو دیکھ، سبزوں کو دیکھ، پھلوں کو دیکھ، پھولوں کو دیکھ. ذرے سے لے کر عرش تک جس چیز کے اندر بھی تو نظر رکھے گا، غور کرے گا، وہ تجھے چیخ چیخ کے کہے گی لا الہ الا اللہ. الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، سجدوں کے لائق کوئی نہیں، رکوع کے لائق کوئی نہیں، طواف کے لائق کوئی نہیں، نظر نیاز منت منوت چڑھاووں کے لائق کوئی نہیں، غیب دان حاضر ناظر سمیع بصیر قدیر فعال لما یرید کوئی نہیں الا اللہ مگر اکیلا کون؟ والسماء بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور برسائی آسمان سے بارش. سبحان اللہ. برسائی آسمان سے بارش. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کی آسمان سے بارش. اللہ اکبر. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، بارش برسا کر زمین سے تمہاری روزی کے لیے پھل پھول سبزے سبزیاں اگا دیے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. لوٹا ذرا، اللہ کی ولیہ کہتی ہے اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رب انی نظرت لکا. رب انی، ولیہ کا عقیدہ، قرآنی عقیدہ کہ نظر نیاز کے حقدار صرف کون ہیں؟ اونچا بولو، صرف کون ہے؟ اللہ اکبر. دو بندے پہلی شریعتوں کو ماننے والے ہیں. ایک علاقے سے ان کا گزر ہو رہا ہے، اس علاقے کے لوگ بتوں کے پجاری ہیں. قانون بنایا ہوا ہے ہر گزرنے والا مسافر
ہمارے بتوں کے نام پہ کچھ نہ کچھ نظر نیاز منت منوت دے کے گزرے گا. یہ قانون پاس کیا ہوا ہے. یہ دو مسافر وہاں سے گزرے, اللہ اکبر, یہ گزرتے جا رہے ہیں, پکڑ لیے گئے, اللہ اکبر, پیش کیے گئے وہاں کے ذمہ دار کے سامنے. اس نے کہا جلدی کرو, کر ربا, کوئی نہ کوئی چیز بطور نظر نیاز کے پیش کرو, چلے جاؤ. یہ کہنے لگے ہم تو مسافر ہیں, ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں. وہ کہنے لگا کر ربا ولو ذبابن, اگر اور کچھ نہیں ہے تو ایک ایک مکھی مار کر. کیا مار کے؟ مکھی. ایک ایک مکھی مار کے ہمارے بتوں کے نام پہ پھینک دو, تمہیں چھوڑ دیں گے. اب ایک نے سوچا یار چلو مکھی ہی کی تو بات ہے, اسے لا الہ الا اللہ کی سمجھ نہیں تھی. اس نے مکھی پکڑی, مار کے پھینک دی بت کے نام پر اور اپنی جان چھڑا لی. دوسرا بول پڑا, کہنے لگا اس مکھی کو پیدا کرنے والا اکیلا کون ہے؟ یہ چھوٹی سی مکھی اسے پر دے کے ہواؤں میں اڑانے والا اکیلا کون ہے؟ اس مکھی کو آنکھیں, کان اور سارے اعضاء دینے والا اکیلا کون ہے؟ جب اس مکھی کو بنانے والا, پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. میری جان لینا چاہتے ہو تو بے شک لے لو, میں جان تو دے سکتا ہوں, ایمان قربان نہیں کر سکتا. یہ مکھی جب بنائی اس نے ہے تو یہ مکھی میں نظر نیاز دوں گا بھی تو صرف اسی کے نام پہ دوں گا. یہی بات قرآن نے بھی کی. فرمایا یا ایھا الناس, او لوگو, ضرب مثل فاستمعوا لہ. ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, کان کھول کے سنو. ضرب مثل فاستمعوا لہ, اللہ کیا مثال دینے چاہ رہا ہے؟ یہ سورۃ الحج ہے, رب کا قرآن ہے. فرمایا یا ایھا الناس, او لوگو, ضرب مثل فاستمعوا لہ, ایک مثال بیان کر رہا ہوں, جو بندہ اس مثال کو غور سے سنے, لا الہ الا اللہ والا مسئلہ سمجھ جائے, محمدی بن جائے گا, میرا سچا بندہ بن جائے گا, جنتی بن جائے گا. اللہ پاک کا مثال کیا ہے؟ فرمایا ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, کان لگا کے سنو. اللہ اکبر. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. اللہ کہتا ہے نہیں یخلقوا ذبابا, وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اللہ پاک اگر اکیلے کوشش کریں تو شاید مکھی نہ بنا سکیں. اگر سارے ایک کا کر لیں, اتفاق کر لیں, اکٹھ کر لیں, پھر تو شاید مکھی بنا لیں. فرمایا والا بجتمعوا, اگر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو مکھی نہیں بنا سکتے. اللہ اکبر. آگے میرے رب نے عجیب بات کی. فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات ہے, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, جنہیں تو حاجت روا مشکل کشا سمجھے بیٹھا ہے, اگر یہ مکھی ان سے ان کی اجازت کے بغیر کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ اپنی چیز بھی مکھی سے برآمد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ذوف الطالب والمطلوب, رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا. اللہ کی ولیہ کہتی ہے ربا مجھے امید ہے تو مجھے بیٹا دے گا, میں سے تیرے نام پہ کیا مانتی ہوں,
نظر مانگتی ہوں میری نظر کو کیا کر لے، قبول کر لے۔ آگے کیا کہتی ہے، فَتَقَبَّلْ مِنِّي، اس نظر کو مجھ سے قبول کر لے۔ آگے عجیب جملہ کہتی ہے، اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تو ہی تو ہے سننے والا ہر کسی کی دعائیں، جاننے والا ہر کسی کے حالات۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ کی ولیہ سوچ رہی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، لیکن بیٹا نہ ہوا، بیٹی ہو گئی۔ بیٹا نہ ہوا، بولو بیٹا نہ ہوا، اور حاملہ بھی خود اللہ کی ولیہ ہے، لیکن اپنے پیٹ کے اندر کے حال کا بھی پتا، خوش تھی بیٹا ہوگا، خوش تھی بیٹا ہوگا، لیکن ہو گئی، کہتی ہے ربا میرا تو خیال تھا بیٹا ہوگا، یہ تو کیا ہو گئی۔ اس دور میں بیٹیوں کو بیت المقدس کی خاتمہ نہیں بنایا جاتا۔ ربا اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، میری پیاری تو نے مانگا تو بیٹا تھا، لیکن تجھے جو بیٹی دی ہے یہ کئی بیٹوں سے بھی زیادہ شان والی بیٹی دی ہے۔ انی سمیتھا مریم، نام رکھ دیا مریم، عابدۃ الرب، رب کی باتیں کرنے والی مریم نام رکھ دیا۔ اب میں تھوڑا آگے چلنے لگا ہوں۔ بی بی مریم صدیقہ حجرے میں بیٹھی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام آتے ہیں، دیکھتے ہیں مریم صدیقہ کے حجرے کے اندر بے موسمے پھل پڑے ہوئے۔ کیا پڑے ہوئے؟ بے موسمے۔ نبی نے سوال کیا، ولیہ نے جواب دیا، یہی آخری بات ہے۔ سوال کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، انا لک ھذا، کہاں سے آئے تیرے لیے یہ پھل، بے موسم میوے کہاں سے آئے؟ اللہ کی ولیہ کیا جواب دیتی ہے؟ سبحان اللہ کہتی ہے، قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام یہ بے موسم پھل کس کے خزانوں سے آئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ موسموں کا پابند نہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، آپ اللہ کے نبی ضرور ہیں لیکن رزق دینے والے آپ نہیں۔ میں اللہ کی ولیہ ضرور ہوں لیکن رزق کے خزانوں کا اختیار میرے پاس نہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی جملے کے نیچے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک دن نبیوں کا امام، صاحب قرآن، صاحب معراج، صاحب والضحیٰ، صاحب واللیل اذا سجا، آمنہ کا لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی کریم کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی شدت ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے، کوئی چیز کھانے کی ہے تو پیش کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتفاق ایسا ہے میرے مدنی کے حجروں میں سے کسی ایک حجرے میں بھی کھانا موجود کوئی نہیں۔ ساری مائیں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا کوئی بندوبست نہیں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کی گلے کرتے ہیں، آج ضرورتیں سب کی پوری ہو رہی ہیں، مسئلہ خواہشات کا ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی، بعض اوقات 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر کے اندر چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ نبیوں کے امام کا گھر ہے۔
حضرت عروہ بن زبیر پوچھتے ہیں خالہ جی 2 مہینے جب چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی تو پھر کیا کھایا کرتی تھی؟ فرمایا کھجور کھا کے ہم پانی پی لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ازواج مطہرات سے ہو کر گئے اپنی شہزادی بطول جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بیٹی کھانے کی کوئی چیز ہے تو پیش کر۔ اللہ اکبر، وہاں پہلے سے فاقے چل رہے ہیں، کھانے کی کوئی چیز موجود کوئی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا گھرانہ سارا کنبہ پہلے سے کئی دنوں سے فاقے کاٹ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹ آئے، محلے کی ایک عورت گوشت کی ایک بوٹی تھوڑی سی ساتھ روٹی لے کے حاضر ہوتی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، ہدیہ قبول کرتی ہیں، فوراً اس ہدیے کو سنبھال کر اپنے گھر کے اندر محفوظ کر دیتی ہیں۔ بیٹے بھوکے ہیں پرواہ کوئی نہیں، خود بھوکی ہیں پرواہ کوئی نہیں، شیر خدا سیدنا حضرت علی المرتضی بھوکے ہیں پرواہ کوئی نہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معمولی کھانا مل گیا تو فوراً اپنے شہزادوں سے کہتی ہیں جلدی جاؤ نا میرے بابا کو بلا کے لے آؤ، ہم سارے بھوکے رہ جائیں کوئی پرواہ نہیں، میرا بابا بھوکا نہ رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارا گھر بھوکا ہے لیکن ضیافت کر رہے ہیں نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تشریف لے آئے نبی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا کی خدمت میں درخواست کرتی ہیں بابا کھانا بالکل تھوڑا سا ہے، خیال کریے گا آپ خود کھا لیجئے، تقسیم کرنے کا کھانا نہیں، اگر آپ ہم سب میں تقسیم کریں گے تو آپ کی بھوک کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، چلو ہم تو 1-2 وقت کے بھوکے ہوں گے لیکن کیا معلوم میرے بابا نے کتنے دنوں سے کھانا نہ کھایا ہو۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں بیٹیا لے تو آنا کھانا، لے تو آنا کھانا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتی ہیں، کھانے کا وہ برتن اٹھا کے باہر آ رہی ہیں، اوپر سے ڈھکن رکھا ہوا ہے، وہ برتن لے آ کر جیسے نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھانا رکھتی ہیں، نبی علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے جیسے اس برتن کے اوپر سے ڈھکن اٹھاتی ہیں تو اندر برتن کھانے سے بھرا ہوا ہے، اندر برتن کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ ذرا خیال کرنا، توجہ کرنا، مسئلہ سمجھ کے آگے جانا۔ اچانک اللہ اکبر جب برتن بھرا ہوا دیکھا، میرے مدنی نے فرمایا شہزادی تیرا بیان تو تھا کھانا بالکل تھوڑا ہے، یہ تو برتن بھرا ہوا ہے۔ آگے سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا جواب سن اور عقیدہ بنا، آگے سے جواب دے کے کہتی ہیں بابا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بابا کھانا تو تھوڑا ہی تھا، کھانا تھوڑا ہی تھا لیکن اس تھوڑے کھانے کو میرے رب نے زیادہ کر دیا ہے، اس میں برکت ڈال دی ہے۔ برکت میں فاطمہ نے بھی نہیں ڈالی، میرے بابے نے بھی نہیں ڈالی، برکتیں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا، سارے گھر کے افراد نے کھانا سیروں کے کھایا، کھانا پھر بھی برتن میں موجود ہے، ازواج مطہرات کو کھانا کھلایا گیا، کھانا پھر بھی برتن میں موجود ہے، محلے کے کئی غربا فقراء پہ کھانا تقسیم کر دیا گیا۔ اس لیے قرآن کا مسئلہ سمجھتا جا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر شے دینے والا بھی ہے تو اکیلا کون ہے، برکتیں ڈالنے والا بھی ہے تو اکیلا کون، بول بول، برکتیں ڈالنے والا بھی ہے تو اکیلا کون ہے۔ خندق کا میدان ہے،
ایک صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہوئی ہے، پتھر میں نے پیٹ پہ باندھا ہوا ہے۔ میرے پیارے مرشد نے اپنے پیٹ مبارک سے پردہ اٹھایا، دیکھا صحابہ نے امام الانبیاء علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر تو 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ دور میرے مدنی کا صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ حضرت جابر سے رہا نہ گیا، حضرت جابر نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، اپنی بیوی سے کہتے اللہ کی بندی، اللہ کی بندی، اگر کوئی کھانے کی چیز ہے تو جلدی کر، پیش کر، کوئی چیز بچا کے نہ رکھنا، نبیوں کا امام بھوکا ہے، پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی دیکھنا یہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں جلدی کر، اس بکری کے بچے کو ذبح کیا، وہ جاؤ جو ہے ان کو فوراً کوٹ کے تیار کیا گیا، اور ہانڈی پہ ہانڈی رکھ کر حضرت جابر گھر سے نکلنے لگے۔ بیوی کہنے لگی خیال کرنا اللہ کے بندے، خیال کرنا یہ 2-4 بندوں کا کھانا ہے، زیادہ ساتھی مت لے کے آ جانا، مہمان زیادہ نہ لے کے آ جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہاں جا کے نبی علیہ السلام کے کان میں بات ذکر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معقول تھوڑا سا کھانا موجود ہے، اگر آپ تشریف لے آئیں، ساتھ میں 2-4 ساتھی لے آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کا وہ پیر ہے جو خود آخر میں کھانے والا، مریدوں کو پہلے کھلانے والا، خود آخر میں پینے والا، مریدوں کو پہلے پلانے والا۔ میرے بدری کھڑے ہو گئے اور خندق کے اندر جتنے بھی صحابہ موجود ہیں، میرے بدری نے اعلان کر دیا سارے چلو میرے ساتھ۔ جابر نے سب کی دعوت کی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت جابر کی تو دوڑے لگ گئی، کھانا تو 2-4 بندوں کا ہے، نبی علیہ السلام تو سارے مجاہدوں کو لے کے آ رہے ہیں، کئی دن سے بھوکے ہیں۔ اللہ اکبر، دوڑتے دوڑتے گھر جو گھر پہنچ کے بیوی کو ماجرا سنایا۔ بیوی کہنے لگی اچھا تو نے بیان کرنے بتانے میں کوئی کوتاہی کی ہوگی؟ نہ اللہ کی بندی، تو نے مجھے جیسے کہا تھا میں نے تو ویسے ہی بتایا ہے۔ صحابیہ کا ایمان دیکھو، کہنے لگی اچھا پھر پریشان نہ ہو، اگر میرے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان سن کے آیا ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ میرے مرشد کی زبان کے اعلان کو کبھی جھوٹا نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تھا ہانڈی سے ڈھکن نہ اٹھانا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، دعا کی، اپنا لعاب ہانڈی میں ڈالا، اللہ نے برکت ڈال دی، سارے مجاہدوں نے سیروں کے کھانا کھایا، لیکن ہانڈی اب بھی اسی طرح بھری ہوئی ہے جیسے کھانے سے پہلے بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مسئلہ یاد رکھ، مسئلہ یاد رکھ، برکت کا قانون یاد رکھ۔ برکت کی دعا کرنا نبی کا کام ہے، برکت کی دعا کرنا ولی کا کام ہے، برکت کا سوال کرنا تیرا میرا کام ہے، لیکن برکتیں ڈالنے والی ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ سب کے رضی اللہ تعالیٰ ایک دن کہتے ہیں مجھے بھوک نے اتنا تنگ کیا کہ میں رستے کے اندر گر گیا، مجھ پہ غشی آ گئی مجھ پر، گزر ہوا نبی علیہ السلام کا اٹھایا، مجھے ساتھ لے گئے اپنے حجرہ مبارک کے اندر۔ وہاں جو پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مرید دودھ کا ایک پیالہ لے کے آیا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام گھر سے وہ دودھ کا پیالہ لے کے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جو وہ دودھ کا پیالہ دیکھا دل میں خوش ہو گیا، چلو یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جائے گا تو 4 دن میرے اچھے گزر جائیں گے، آج پی لوں گا، 1-2 دن میں گزارا کر لوں گا۔ اللہ اکبر، لیکن ہوتا کیا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ
جلدی کر صفہ مدرسے میں جتنے بھی طلباء ہیں سب کو بلا کے لے آؤ. پیالہ ہے کہ دودھ کا؟ سب کو بلا کے لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے پریشانی لگ گئی، اب میں بلا کے لاؤں گا، جب آؤں گا تو نبی علیہ السلام حکم دیں گے پہلے ان سب کو پلا ذرا. تو میرا نمبر آخر میں آئے گا، پتہ نہیں کوئی بچے گا یا نہیں بچے گا، لیکن اتباع رسول بھی تو ضروری تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گیا صفہ کے سارے طالب علموں کو بلا کے لے آیا. معلوم ہوا کہ طالب علموں کی خدمت کرنا یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلا کے لے آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ان سب کو دودھ پلا. میں نے دودھ پلانا شروع کر دیا. جیسے کوئی میرا ساتھی دودھ پیتا ہے میں ایسے اونچے ہو کے دیکھتا ہوں ختم ہی نہ کر دے کہیں، لیکن سارے نمبر پہ بسم اللہ پڑھ کے پیتے گئے، سیر ہوتے 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 گئے. آخر میرا نمبر آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پی لے ابو ہریرہ. میں نے دودھ پیا. فرمایا پھر پی لے. میں نے پھر پیا. فرمایا پھر پی لے. میں نے پھر پیا. اب میں نے بس کی تو آخر میں وہ دودھ نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا. اس لیے خیال کر برکت تو دودھ میں ضرور آئی، لیکن وہ برکت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، ہر جگہ سے اللہ قرآن میں مسئلہ سمجھا رہا ہے، اور مسئلہ اسی بات کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ. الہ کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ. کیسے؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ کہتا ہے او میرے بندو قرآن کے قریب آؤ نا. ہدایت ملے گی تو قرآن سے، ایمان ملے گا تو قرآن سے، اور میں نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. اللہ کتنا آسان بنایا ہے. اللہ کہتا ہے اگر تو جٹ ہے، ان پڑھ ہے، تجھے انگوٹھا چھاپ ہے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا، پھر بھی پرواہ نہ کر، بندہ تو میرا ہے. میں اللہ تجھے تیرے انداز میں سمجھاؤں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. اللہ کیسے؟ فرمایا میرا بندہ تو نے جانور رکھے ہوئے ہوں گے، گائے بھینس بکری وغیرہ، تو جاتا ہے جانور کے لیے چارہ لانے، اور جو چارہ تو کاٹ کے لا رہا ہے، غور کرنا شروع کر، اس چارے کو گانے والا ہے تو اکیلا کون؟ جن ہاتھوں سے کاٹ کے لا رہا ہے تجھے یہ ہاتھ دینے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ جس چارے کو لا کے تو جانور کے سامنے ڈالتا ہے، اللہ اکبر، چارے کو چارہ جاتا ہے جانور کے معدے کے اندر، وہاں ایک مشینری لگی ہوئی ہے جو چارے کو ہضم کرتی ہے. اللہ کا قرآن کا اعلان کر رہا ہے وہ مشینری اس چارے کو ہضم کرتی ہے. چارہ ایک ہے، اس چارے سے گوبر بھی بنا، اسی چارے سے خون بھی بنا. چارہ ایک ہے، اسی چارے سے گوبر بھی بنا، اسی چارے سے خون بھی بنا. لیکن او میرا بندہ ایک چیز جو تیری خوراک بننی تھی، ایک چیز جو تیری غذا بننی تھی، میں اللہ پاک نے اس کے اندر نہ گوبر کی ملاوٹ ہونے دی، نہ خون کی ملاوٹ ہونے دی. کیسے میرا اللہ بات سمجھا رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ کہتا ہے میرا بندہ جیسے میں اللہ نے اپنی قدرت سے گوبر اور خون کے درمیان سے بغیر گوبر اور خون کی ملاوٹ کے خالص دودھ تیرے برتن میں ڈالا، اسی طرح اس لیے کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ موت سے بعد ذات صرف کس کی ہے؟ موت آنے والی ہے. موت کے بعد یا
ہے. جن دو خوش نصیب طلباء نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، ابھی ان کی دستار بندی ہوگی اور پھر اس کے بعد استادی مکرم کا بیان شروع ہو جائے گا. دونوں بچوں کو میں دعوت دیتا ہوں، حافظ محمد احسن اور حافظ عتیق الرحمان کو، تو وہ آئیں اور اساتذہ اکرام سے اپنے سر پر دستار سجائیں. او بیٹا ماشاءاللہ 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 شاباش یہ آپ کی طرف ہے این کر کے شاباش شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ